बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। मैंने इनके हाथ पे आज ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो नमाज का टाइम हो गया था, तो मुझे वीडियो जो है ना इमरजेंसी वो क्लोज़ करनी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि इनके राइट हैंड पे अगर हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे तो इनको भी समझने में आसानी रहेगी और आपको भी इनकी लाइफ को समझने में आसानी रहेगी, इनके फार्म को समझने में आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ मैंने लोशो पर चार्ट की रीडिंग भी रहती थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो जन्म कुंडली है लोशो पर चार्ट वो कैसे बना सकती हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो लोशो पर चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली खुद बना सकें, तो आप ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक आपने देखनी है। इसके अलावा आपको कुंडली पढ़ना भी मैं सिखाऊंगा। जो वैदिक कुंडली होती है उसको हम कैसे रीड करते हैं। तो चलिए, अंगूठे के बारे में वैसे मैं इनका बता चुका हूँ कि इनका जो फर्स्ट कोर है वो बताता है विल पावर का। विल पावर भी इनकी ठीक है, लेकिन जो इनकी सोचने समझने की सलाहियत है ये सेकंड कोर बताता है। तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, लेकिन विल पावर थोड़ी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है, लेकिन विल पावर थोड़ी सी कम है क्योंकि फर्स्ट कोर थोड़ा छोटा है। तो इसलिए ये प्लान तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उन प्लान पर अमल करने के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होती है वो थोड़ी सी इनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें। यहाँ पे बुद्धाई भी इनकी थोड़ी डिस्टर्ब है। अगर बुद्धाई आपकी डिस्टर्ब हो तो ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाने में, रुपया पैसा जमा करने में मुश्किलात पेश आती है, इंसान को स्ट्रगल बहुत देखना पड़ती है। खैर, मैं इनके अंगूठे के बारे में आपको डिटेल के साथ इससे पहले जो मैं इनकी हाथ पे वीडियो बनाई थी तो उसमें मैं काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो राइट हैंड पे जो चीज़ें रह गई थी उनको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं लाइफ लाइन की बात करूंगा। देखिए, लाइफ लाइन पे जब आपकी शुरू में इस तरीके से शाखें निकलती हैं और एक लाइन पे नीचे की तरफ भी गिरती है और यहाँ से भी आप देखें तो ये अंदरूनी मंगल का उभार है। यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं। तो अंदरूनी मंगल पे जब भी लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बताती हैं कि ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, ऐसे लोग जल्दी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके कभी कभी अपना काम खराब कर भी लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ ज़िंदगी की लाइन पे एक जजीरा सा नज़र आ रहा है। अगर ज़िंदगी की लाइन पे इस तरीके से जजीरा बने, या तो उस लम्हे इंसान की सेहत ख़राब होती है जब ये जजीरे का टाइम शुरू होता है, तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में ये टाइमिंग शुरू हो जाएगी। तो ये वाला टाइम जो है इसमें या तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान, और कहीं ना कहीं इनको हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, हसास भी हैं। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड पे आप देखिए तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अलग से शुरू हो रही है। एक लाइन हालांकि इसको जोड़ रही है आपस में। इसका मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी से आज़ादाना फैसले करेंगे। एक ज़िद और ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। इनके ये चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें, कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। और जब ये अंदरूनी मंगल पर ये लाइनें भी नीचे की तरफ गिरेंगी तो ये इनके अंदर मज़ीद गुस्सा पैदा करेंगी। इनको दूसरी बंदे की बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई इनको मशवरा देने की कोशिश करेगा या बिल्कुल किसी दूसरे बंदे की दखल अंदाजी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही बनाए हुए असूलों पे चलेंगे। और इसके अलावा ये वीनस माउंट इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ पर ये आसाइशों की लाइनें भी मौजूद हैं। तो ये लाइनें अगर आपके हाथ में गहरी 2 लाइनें मौजूद हों इस हिस्से में, तो ये आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी फुल गोलाई में हो, यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी सीधी नीचे की तरफ आती है। तो जब ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आती है तो ये बंदे के अंदर थोड़ी सी, ऐसा बंदा जल्दबाजी में फैसले करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी पे इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ये अपनी जल्दबाजी पे कंट्रोल करे। इसके अलावा अगर आप लाइफ लाइन नीचे जाके देखें तो लाइफ लाइन जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। यहाँ पे इस तरीके से अगर आपकी लाइफ लाइन नीचे जाके इस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा ज़्यादातर प्रदेश में ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ओल्ड एज में इनकी 55 के बाद या 60 के बाद ऐसे लोग फिर वतन को, प्रदेश को हमेशा के लिए छोड़ के अपने वतन वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है वीनस माउंट होता है आपके अपनों का ये,
اور جب زندگی کی لائن اسی وینس کے اندر کی طرف مڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن کی یاد، اپنے رشتوں کی محبت، اپنے وطن کی مٹی کی محبت ایسے لوگوں کو وطن واپس کھینچ لے آتی ہے، اور ایسے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ ساری زندگی پردیس کے نہیں ہو کے رہ جاتے، بلکہ یہ اپنے وطن سے اپنے رشتوں کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں۔ وینس ماؤنٹین کا ابھرا ہوا ہے تو زندگی کی تمام آسائشیں ملیں گی، لائف لائن لمبی بھی ہے، یہ ان کو ٹریول بھی کروائے گی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک فش سائن بھی ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے، ابھی بہت زیادہ ڈارک نہیں ہوا، تو زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن جو کہ آدھا کیٹو ماؤنٹ پہ اور آدھا راہو ماؤنٹ پہ، تو یہ ان کو ٹریول ضرور کروائے گا۔ تو بالکل انہوں نے ابھی یہ ٹریول کیا ہے، باہر کے ملک یہ چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی زندگی جو ہوگی ان کی بڑی زبردست ہوگی، بہترین ہوگی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایک سفر کی لائن بنتی نظر آ رہی ہے، اور ایک مدھم سی لائن یہ نظر آ رہی ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے کراس کا سائن یہاں پہ بنتا ہے مون ماؤنٹ پہ، تو یہ پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریوں کا بھی بتاتا ہے، انسان کا معدہ ویک ہو سکتا ہے، پتے میں یا کڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے، بلڈ سے ریلیٹڈ انفیکشن ہو سکتا ہے، خون سے ریلیٹڈ بیماریاں، پانی سے ریلیٹڈ بیماریاں، پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں، ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی انسان کو ہو سکتی ہیں جب یہاں پہ کراس کا سائن ہو۔ اور کبھی کبھی انسان کے اندر بہت زیادہ مایوسی، ڈپریشن، انسان کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ لائن جو ہے یہ قسمت کی لائن کے طور پہ کام کرے گی، تو تقریباً 24-25 سال کی عمر میں، یہاں پہ 20 سے لے کے 25 سال کی عمر میں یہ فش بھی ان کو سپورٹ کرے گی، یہ باہر کے ملک جائیں گے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن کے ساتھ ایک ٹرائنگل کا سائن بھی بن رہا ہے، جو بتا رہے ہیں کہ اولڈ ایج میں یہ کوئی پراپرٹی بھی بنائیں گے، اور یہ فش ان کو بیرون ملک سفر بھی کروائے گی۔ لیکن یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 26-27 سال کی عمر تک ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی۔ یہ فش جو ہوتی ہے یہ آپ کو بیرون ملک تو لے کے جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کو یہ بہت زیادہ سٹرگل بھی کرواتی ہے۔ دیکھیں فش کا کام ہوتا ہے یہ ایسے پانی میں تیرتی ہے، ایسے۔ تو جب انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، انسان کا کیریئر شروع ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی اس طریقے سے اپس اینڈ ڈاؤن لازمی آتے ہیں۔ تو بالکل ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لکیر یہاں سے چلتی ہوئی دماغ کی لائن پہ رک جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 27-28 سال کی عمر میں یہ ان کا کیریئر سٹارٹ لے لے گا، 40 سال کی عمر تک تو یہ اچھی دولت کمائیں گے، لیکن اگر دماغ کی لکیر جو قسمت کی لکیر ہے یہ دماغ کی لائن پہ جا کے رک جائے تو انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے، اور اپنے کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے یا کوئی بھی، چاہے وہ دل کی وجہ سے انہوں نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے یا غصے میں ڈسیزن لیا ہے، یا یہاں پہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں نیچے کی طرف، یہ غصہ ایگو ان کے اندر بہت ہے، اور دماغ کی لائن، زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن میں گیپ بھی ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے اندر ایگو پیدا کرتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جذباتی فیصلہ ضرور کریں گے جس کی وجہ سے 40 سال کی عمر میں جا کے جو بھی ان کا ورک ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ورک جو ہے ان کا 30 سے 35 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی، 30 سے لے کے 40 تک یہ والا ٹائم ان کا کافی مجھے سٹرگل والا لگ رہا ہے، اس میں مشکلات لازمی آئیں گی اور تھوڑی سی سٹرگل بھی ان کی زندگی میں بڑھے گی، لیکن انہوں نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، اللہ کرم کرے گا۔ اور آگے آپ دیکھیں تو 40 سے 50 کا جو ٹائم ہے اس میں بھی قسمت کی لائن ہلکی ہلکی ایسے سٹارٹ لے رہی ہے اوپر کی طرف۔ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پرابلم سے 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک اور چیز آپ سمجھیں، اگر یہاں پہ قسمت کی لائن یہاں پہ جا کے تھوڑی سی ویک ہو گئی، یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ٹوٹ کے چلی، یہاں پہ بھی تھوڑی تھوڑی ٹوٹ کے چلی، تو یہ ٹائمنگ بنتی ہے تقریباً 30 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک کا یہ پیریڈ بنتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کی دماغ کی لائن، زندگی کی لکیر اور دل کی لائن کی بھی اسٹڈی کریں گے کہ کیا زندگی کی لائن بھی کمزور ہے اسی لمحے 30 سے 50 کے درمیان، اور دماغ کی لائن کیا بتا رہی ہے کہ 30 سے 50 کے درمیان ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ جائیں گی۔ اگر قسمت کی لائن نہیں ہوگی، ٹوٹی پھوٹی ہوگی یا ٹوٹ کے چلے گی یا بہت مدھم ہوگی، تو پھر ہم نے قسمت کی، جب فرض کریں یہاں پہ آگے قسمت کی لائن ہوتی نہیں ہے، یہاں بھی قسمت کی لائن گئی، دماغ کی لائن پہ رک گئی، آگے قسمت کی لائن چلی نہیں، تو پھر ہمارے پاس ہاتھ کی لائنوں سے تو کوئی ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ہم قسمت کی لائن کو چیک کریں، صرف ہمارے پاس ایک ہی میتھڈ رہ جاتا ہے، یہ بھی میں نے خود ہی تحقیق کی ہے، یہ میری ایک اپنی ریسرچ ہے، کہ
آپ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے تقریباً ان کی ایج 30 سال بن جاتی ہے، تو 30 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم بنتا ہے. تو یہاں پہ ماشاءاللہ ان کی زندگی کی لائن بہترین ہے، کلیئر ہے. اور اسی طرح یہاں سے لے کے 30 سے لے کے 50 کے درمیان یہاں پہ دماغ کی لائن کی یہ ٹائمنگ بنتی ہے. تو یہاں پہ دماغ کی لائن بھی بہترین ہے. اور اسی طرح یہاں سے لے کے یہاں تک ان کی دل کی لائن کی جو ایج ہے وہ بنتی ہے 30 سے لے کے 50 کے درمیان. یہ دل کی لائن کی ایج، اس کو ہم یہاں سے لے کے یہاں تک 30 سے 50 پڑھیں گے، کیونکہ دل کی لائن ادھر سفر کرتی ہے، دماغ کی لائن اس سائڈ پہ سفر کرتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ 30 سے لے کے یہاں پہ ان کی 50 سال ایج ہوگی. تو تینوں لائنیں یہ بتا رہی ہیں، زندگی کی لکیر بھی، دماغ کی لکیر بھی، اور برین لائن بھی، اور دل کی لکیر بھی، اور زندگی کی لکیر بھی، کہ بالکل ان کی زندگی میں اسٹرگل تو ضرور آئے گی، لیکن ان کو کوئی بہت زیادہ شدید مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آپ کو دل کی لائن بڑی اچھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جذباتی فیصلے یا کسی دکھ میں نہیں جائیں گے، کوئی بہت بڑی چیٹنگ ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو یہ اس کا اثر نہیں لیں گے. اور اسی طرح دماغ کی لائن بھی یہ بتا رہی ہے کہ اگر فائنینشلی حالات ان کے اتنے اچھے نہیں ہوتے، روپے پیسے کی کمی ہوتی بھی ہے، تو اس کا یہ سٹریس نہیں لیں گے، بلکہ آہستہ آہستہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور لائف لائن بھی یہ بتا رہی ہے کہ ان کو ان کی ایک بڑی خوشحال زندگی ہوگی. 30 سے 50 کے درمیان میں بھی ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا اور بھرپور یہ زندگی گزاریں گے، بھلے یہاں پہ آپ کی قسمت کی لائن کتنی ہی ویک کیوں نہ ہو. دیکھیں اس لائن نے یہاں سے لے کے یہاں تک ان کو 40 سال کی عمر تک تو اس نے فائدہ دینا ہے، اور یہ جو ہلکی سی مدھم سی چل رہی ہے اس نے بھی ان کو فائدہ دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی، اور اسی طرح 35 سے لے کے 40 کے درمیان بھی ان کی زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے. آگے اللہ کرم کرے گا، آگے ان کی آنے والی زندگی بڑی بہترین ہوگی. زندگی کی لائن اگر نیچے جا کے 2 شاخہ اور یہاں پہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش کا سائن بھی، اور یہاں پر بھی ایک سفر کی لکیر موجود ہو، اور قسمت کی لکیر بھی مون ماؤنٹ سے سٹارٹ لے رہی ہو، تو 100% باہر کے ملک انہوں نے جانا ہی جانا تھا. اور شکر الحمدللہ یہ باہر کے ملک اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم ان کا اچھا ہوگا، بہترین ہوگا. اگر آپ کی میرج لائن بہت زیادہ دل کی لائن کی طرف جھکنا شروع کر دے تو اس کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ کی محبت، آپ کی شادی بڑی اچھی چلتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس رشتے میں بد اعتمادی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا جس قدر انسان کو اپنے لائف پارٹنر سے محبت کی توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور پھر آہستہ آہستہ دونوں جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. شادی کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں. اگر آپ کی شادی کی لائن جون نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جائے، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا جاتا. اور یہ بالکل اگر دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا. یہ مرد کے ہاتھ میں رنڈوا ہونے کا سائن ہے، اور عورت کے ہاتھ میں بیوہ ہونے کا سائن ہے. اگر آپ کی دل کی لائن کی، اگر آپ کی شادی کی لائن دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایسے نیچے کی طرف گرنا شروع کر دیتی ہے، دل کی لائن کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا جو وہ ایک شادی شدہ جو ایک ریلیشن بنتا ہے وہ رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جس قدر محبت کی توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ شادی میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہاں ان کی اولڈ ایج کا میں نے بتانا تھا. اولڈ ایج میں یہی جو دل کی لکیر ہے یہ سیٹرن پہ ایسے جا رہی ہے، تو یہاں پہ 50 پہ جا کے یہاں پہ یہی لائن ان کی قسمت کی لائن کا بھی کام کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. یہ گرڈل آف وینس نما لائن جو ہے یہ ان کو تھوڑا سا جذباتی زیادہ بنا سکتی ہے، دل کی باتیں زیادہ مانیں گے، بہت زیادہ خواہشات ان کے اندر بڑھ جائیں گی، اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیں گے، ضرورت سے زیادہ باتوں کو فیل کرنا شروع کر دیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جب یہ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ باتوں کو جب زیادہ فیل کریں گے تو یہ لائنیں جو اندرونی منگل پر یہ جو لائنیں گر رہی ہیں یہ ان کے اندر مزید غصہ پیدا کر سکتی ہیں. تو چونکہ دل کی ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ بھی دل کی لائن کے طور پر یہ لائن کام کرے گی، تو یہ ان کو تھوڑا سا زیادہ جذباتی بنا سکتی ہے.
दिल भी इनका टूटेगा, कुछ ना कुछ इनको रिश्तों से दुख भी मिलेंगे, मोहब्बत में भी दुख मिल सकता है, और कुछ ना कुछ चीटिंग ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होती है। तो थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। सन लाइन अभी इनकी बड़ी डार्क नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ये सन लाइन डार्क हो जाएगी। जुपिटर माउंट जब आपका थोड़ा दबा हुआ होता है, तो ये जो मैरिज होती है उस रिलेशन में कुछ ना कुछ कमजोरियां जरूर पैदा कर देता है। जैसे इनकी शादी की लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिर रही है, तो इस रिलेशन को इनको संभालने की जरूरत है। ये तो हो गया जनाब इनका राइट हैंड। अब मैंने वादा किया था कि आपको इनके ना लोशोबर चार्ट के बारे में बताएंगे। तो लोशोबर चार्ट में जो इनके नंबर मिस हैं, पहले हम मिसिंग नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर मिस है। 3 नंबर होता है जुपिटर का। अगर आपकी तारीख पैदाइश में 3 नंबर मिस है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो 3 नंबर होता है मुश्तरी का, जुपिटर का, तो आप क्या करेंगे, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, आप अपने रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाएंगे, आप डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, आप सीधी सीधी मुंह पे बात करने वाले बंदे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सच्ची बात तो कड़वी होती है, जिसके मुंह पे भी सच्ची बात करेंगे वो आपसे रिश्ता दूर होना शुरू हो जाएगा। तो 3 नंबर वाले जो होते हैं वो इतने डिप्लोमेटिक नहीं होते, और जब 4 नंबर भी आपके पास ना हो, 4 नंबर होता है राहु का, फिर तो आप बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होते। लोग आपको चीट करते हैं, अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, और कभी कभी आपको लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती, लोग आपको अपने रिश्ते भी अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, और आपको यार दोस्त भी आपको धोखा देते हैं और आपसे अपना मतलब निकालते हैं। 5 नंबर भी इनके पास नहीं है, तो 5 नंबर के मिस होने की वजह से, 3 और 4 के मिस होने की वजह से, 3 नंबर मिस होना, 5 नंबर होता है मरकरी का। तो मरकरी हमें बैलेंस करना सिखाता है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस किस कदर करेंगे, कि आप आपकी जो हमने अपने रिश्तों के साथ रिलेशन रखने हैं उसको कैसे बैलेंस करने हैं, जो हमने अपनी वाइफ के साथ रिलेशन रखने हैं उसको कैसे बैलेंस करना है, अपनी शादी को कितने अच्छे तरीके से लेके चलना है, और अपने फैमिली वालों को कैसे लेके चलना है, अपने बिजनेस के मामला को कैसे बैलेंस लेके चलने हैं। लेकिन 5 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपसे बैलेंस नहीं हो पाता, आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं, आप रिश्तों को ठीक तरीके से लेके नहीं चलते, आप कुछ इस तरीके से, यानी कि आपकी जो डीलिंग्स होती हैं, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो इस तरह का होता है कि आहिस्ता आहिस्ता गलतफहमियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं रिश्तों में, आपकी मैरिज में, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो गलतफहमियां और लड़ाई झगड़े आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं जब आपके पास 3, 4 और 5 होता है, मिस होता है तो। और 6 नंबर जब आपके पास नहीं होता, क्या होता है कि आपके पास वो जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलनी होती हैं, या ज़िंदगी की आसाइशों का जो मज़ा लेना होता है वो नहीं ले पाते। रुपया पैसा भी है, सारा कुछ पास है, लेकिन दिल के अंदर सुकून कोई नहीं है, या रिश्ते नाते, या वो जो सच्ची मोहब्बत मिलनी थी अपने लाइफ पार्टनर से वो नहीं मिलती, या अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। इंसान को मोहब्बत करने वाले रिश्ते नहीं मिलते, चीटर रिश्ते ज़्यादा मिलते हैं जब आपके पास 3, 4, 5 और 6 नंबर मिस होते हैं। 7 नंबर के मिस होने से रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाती है, इंसान थोड़ा सा लापरवाह होना शुरू हो जाता है, रूहानियत से थोड़ा सा हटना शुरू हो जाता है, रुपये पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब जो नंबर इनके मौजूद हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर 2 दफ़ा है, 1 नंबर होता है सूरज का, तो जब 1 नंबर आपके पास 2 दफ़ा होगा तो ऐसा इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसा इंसान राजा बनना चाहता है कि मैं लोगों पर रूल करूं, मेरे पास रुपया हो, पैसा हो, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोगों को, दूसरे लोगों से काम लेना बड़ा अच्छे तरीके से आता है, ये अपना बड़े अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 2 नंबर आ रहा है, नंबर 1 जो होता है ये सूरज का नंबर है। अब देखिए तो नंबर 2 होता है मून का। मून आपके दिल में आई, मून से हम चांद को देखते हैं, नंबर 2 जो होता है ना, इसको चांद के साथ जोड़ा गया है। तो प्यार, मोहब्बत, दिल से किसी को चाहना, दिल से रिश्तों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें हैं वो जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने औरत के अंदर जो ममता का जज्बा रखा है वो भी नंबर 2 है। अगर नंबर 2 आपके पास डबल है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत करेंगे, अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह ताला ने आपको ओवर सेंसिटिव बनाया है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और जल्दी परेशान होना भी शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 2 जब 1 तक रहता है, एक दफ़ा आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, बल्कि आप नॉर्मल हद तक सेंसिटिव होते हैं। लेकिन यही नंबर 2 जब 2 दफ़ा आता है तो आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
آپ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات دل پہ لیتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ظالم ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ جب انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے تب اس کو ایسا فیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان زیادہ سینسٹیو نہ ہو تو پھر بندہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنوں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، زیادہ ٹینشن نہیں لیتا۔ تو بالکل آپ ٹینشن لیں گے اور میں آپ کو ٹینشن سے منع کروں گا۔ نمبر 3 آپ کے ڈرائیورس میں موجود ہے، تو نمبر 3 جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ویل ایجوکیشن ہوتی ہے، ویل نالج ہوتا ہے، آپ زندگی بڑے زبردست طریقے سے گزارتے ہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن کی کمی نہیں ہوتی، اور اگر ایجوکیشن کی کمی ہو بھی تو آپ تعلیم جب آپ مکمل کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں جب آپ کا ڈرائیور 3 ہوتا ہے۔ 4 نمبر ان کا بالکل مس ہے، تو روپیہ پیسہ ایسے لوگوں کے پاس جمع نہیں ہوتا، یہ راہو کا نمبر ہے۔ تو راہو جب آپ کا کمزور ہوتا ہے تو زندگی میں اسٹرگل، مشکلات ضرور پیش آتی ہیں، ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو بھی انسان کی جاب ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، اس میں مسئلے بنتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع نہیں ہو پاتا، انسان جو بھی پیسہ کماتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کا وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ 5 نمبر ان کے پاس موجود ہے جو ان کا کنڈکٹر ہے، تو 5 ہوتا ہے مرکری کا، تو یہ اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہیں، اچھا نالج ہے، اپنا جو ہوتا ہے کمیونیکیشن وہ ان کی بہت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ بہت اچھا، اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 6 نمبر ان کو نام سے تو ملا ہے، 6 کا ڈیجٹ، جیسے یہ نام کے 2 ڈیجٹ ہیں، یہ وہ والا چارٹ ہے، تو 6 نمبر ان کے نام میں موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ زندگی کی آسائشوں کا مزہ لیں گے، لیکن چونکہ 6 نمبر ڈیٹ آف برتھ میں نہیں ہے تو وینس کی کمی ان کی زندگی میں رہے گی، سچا پیار ان کو بہت کم ملے گا، زندگی میں چیٹر لوگ زیادہ ملیں گے، مطلبی لوگ زیادہ ملیں گے، اور 7 نمبر کے مس ہونے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ غلط ڈسیزن لینا یا روپے پیسے کی طرف بھاگنا، روحانیت کی کمی ہو جانا، یہ چیزیں، ریسرچ، ذمہ داری چیزوں پر فوکس کم ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس 7 نمبر نہیں ہوتا، فوکس کی کمی آ جاتی ہے۔ اور 8 جب ہوتا ہے تو آپ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا شکی بہمی بھی ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی آپ کے اندر زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی کام پہ ٹھیک طریقے سے فوکس نہیں کر پاتے، شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ فٹافٹ میرے پاس پیسہ آ جائے، فٹافٹ میرے پاس دولت آ جائے، تو وہ چونکہ دولت جتنی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اتنی آپ کو مل نہیں رہی ہوتی، تو اس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ فرسٹریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 8 جو ہوتا ہے یہ سیٹرن کا نمبر ہے، پھر یہ آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھانا شروع کر دیتا ہے، آپ غلط ڈسیزن لیتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ کی جاب بڑی اچھی جا رہی ہو اور آپ کوئی ایسا غلط ڈسیزن لیں، جلد بازی کریں، آپ اپنی جاب چھوڑ دیں، تو ایسا مجھے 35 سے 40 سال کی ایج میں آپ کوئی غلطی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی ڈسیزن لینا ہو، جاب چھوڑنی ہو، جب تک آپ کو کوئی اچھا موقع نہیں ملتا، کوئی آگے اچھی جاب نہیں ملتی، آپ نے اپنی جاب کو نہیں چھوڑنا، کوئی بھی ایسا ڈسیزن نہیں لینا جس سے آپ کو سخت نقصان ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ آپ زیادہ لکی نہیں ہیں، قسمت کی لائن آپ کی تھوڑی ویک ہے، تو جب آپ زیادہ رسک لیتے ہیں یا غلط ڈسیزن لیتے ہیں، ویسے ہی بے تکی جاب چھوڑ دی یا بے تکا اپنا بزنس ختم کر دیا، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ چیز فائدے مند ہوگی۔ 9 نمبر 2 دفعہ آ رہا ہے، تو ایسے یہ 9 نمبر بریک کا نمبر ہوتا ہے، تو انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے، اور انسان جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی جنم کنڈلی ہے جناب، یہاں پہ آپ دیکھیں تو 3 اور 6 کا جو مالک ہے مرکری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جی 4th 11th ہاؤس میں، جہاں پہ خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، اور مون جو ہے وہ 0 1 ڈگری پہ ہے، تو وہی بات آ گئی نا، دیکھیں جو ان کا مالک ہے، لگن کا مالک اور 10ویں گھر کا مالک، وہ بیٹھا ہے 11ویں گھر میں، اور 11واں گھر ہوتا ہے خواہشات کی تکمیل کا، تو وہ بیچارہ بیٹھا ہے 11ویں گھر کا مالک، مون ہے ہی 0 1 ڈگری ہے اس کی، ابھی وہ بالکل بچہ ہے، تو اس میں تو طاقت نہیں ہے کہ ان کی جو بڑی بڑی خواہشات ہیں یہ فوراً پوری کرے، تو بالکل ان کو ایک ٹائم لگے گا، ان کو ایک تو خواہشات کی تکمیل میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ پوری ضرور ہوں گی، جوں جوں یہ پلینٹ اپنی پوزیشن چینج کریں گے، وقت بدلے گا، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں اسٹرگل بھی کم ہوگی، روپیہ پیسہ بھی آئے گا، اور ان کے دل کی خواہشات بھی پوری ہوں گی،
लेकिन स्लो स्लो पूरी होंगी, जल्दी पूरी नहीं होंगी, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये मैं आपको मजीद बताता हूँ, इस चीज़ को अपने बड़े ध्यान से समझें। यहाँ पे आप देखें तो जो 1 और 8 का मालिक, सॉरी 2 और 7 का मालिक वीनस, यानी कि दूसरे और 9वें घर का मालिक जो वीनस है वो 12वें घर में बैठा है। वीनस 23 डिग्री पे है और सूरज के पास बैठा है और सूरज 04 डिग्री पे है। जब दूसरा घर होता है दौलत का, बैंक बैलेंस का, खानदान का, फैमिली का, और 9वां घर होता है फादर का, मजहब का और किस्मत का। तो वो चला गया है 12वें घर में। तो इसका मतलब ये कि इनकी जो किस्मत है, जो किस्मत खुलेगी वो परदेश में जाके खुलेगी। और दूसरे घर में हम बैंक बैलेंस देखते हैं, तो बैंक बैलेंस आएगा कहाँ से, दौलत आएगी कहाँ से, 12वें घर से। तो इनकी जिंदगी परदेश में ही गुजरेगी और परदेश से इन्होंने रुपया पैसा कमाना है। और इसी तरह तीसरे घर का मालिक जो 1 और 8 का मालिक जो मार्स है, उसकी पोजीशन देख लेते हैं। इधर मार्स भी इधर ही आ गया जी। मार्स भी 9वें घर में बैठा है और 9वां घर जो होता है ये इंसान की किस्मत का भी है और ट्रैवल का भी है। तो बिल्कुल मार्स ने भी इनको ट्रैवल करवाया है। तीसरा घर भी इंसान को सफर करवाता है, 9वां घर भी सफर करवाता है। तो तीसरे घर के मालिक ने भी इनको ट्रैवलिंग करवाई है, 9वें घर के मालिक ने भी ट्रैवलिंग करवाई है और दूसरे घर के मालिक ने भी इनको ट्रैवलिंग करवाई है। तो 100% इन्होंने जाना ही जाना था। और चौथा घर और सातवां घर, ये चौथा घर होता है माँ का, और चौथा घर जो जायदाद प्रॉपर्टी होती है उसका भी होता है। तो ये 25 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल सी ये अपना घर बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए तो राहु और केतु बैठे हुए हैं। इनके कैरियर के घर में केतु बैठा हुआ है और घर में राहु बैठा हुआ है। तो जब राहु चौथे घर में होता है तो कुछ ना कुछ जो घर में बेसुकूनी होती है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या घर वालों के साथ इतनी इनकी बनेंगी नहीं। तो ये चीज़ें इनके साथ आएंगी ज़रूर, लेकिन ये उस चीज़ को हैंडल ज़रूर कर लेंगे। घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बनेंगे ज़रूर, चाहे इनकी शादी के बाद प्रॉब्लम बने, लेकिन बनेंगे ज़रूर। लेकिन चौथे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक ये भी 12वें घर में बैठा हुआ है। देखिए वीनस भी इनको बाहर लेके गया है, सूरज भी इनको बाहर लेके गया है, जुपिटर भी इनको बाहर लेके गया है, राहु भी इनको बाहर लेके गया है। तो 100% इन्होंने बाहर जाना ही जाना था, क्योंकि जब 9वीं नजर राहु डालेगा ना वो सीधा 12वें घर को देखेगा। तो ये तो बात तय थी कि इन्होंने बाहर के मुल्क जाना ही जाना है, ठीक है जी। और 3 और 6 का जो मालिक मरकरी है वो बैठा हुआ है 16 डिग्री पे। डिग्री तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये कि ये प्रदेश में जाएंगे भी, रुपया पैसा कमाएंगे भी, लेकिन प्रदेश में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा। और उसके बाद 9 और 12 का मालिक जो जुपिटर है वो सूरज के पास गया और सूरज जो है वो 04 डिग्री पे है। और 9वें घर में ही राहु भी बैठा हुआ है। उसने जुपिटर की जड़ को ख़राब की है राहु ने। तो ये होगा कि इनकी मैरिज, जो भी पहली शादी होगी, तो सन भी जो है वो भी इतना अच्छा प्लेनेट नहीं है शादी के लिहाज से, तो वो ज़रूर प्रॉब्लम पैदा करेगा। और इनकी शादी में, जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। राहु भी प्रॉब्लम पैदा करेगा, सन भी प्रॉब्लम पैदा करेगा, ठीक है जी। और सेकंड जो मैरिज होगी उसमें भी सन फिर वीनस के साथ बैठ रहे और जुपिटर, तो सेकंड में भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 9वें घर में मार्स भी बैठा हुआ है। तो सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम आएंगे और थर्ड में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो शादियों में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कैरियर में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ अगर ये ज़िंदगी गुजारेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे और अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लेके आएंगे, तो फिर इनकी शादी भी कामयाब हो सकती है। प्रदेश में भी ये अच्छे तरीके से रुपया पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इनके लिए कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होगी। प्रदेश में रहना, प्रदेश में रुपया पैसा कमाना, वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जो है ना 5वें घर 12वें घर का मालिक सूरज, वो भी तो बेचारा कमज़ोर डिग्री पे बैठा हुआ है, 04 डिग्री है उसकी। तो जब 12वें घर का मालिक ही कमज़ोर है तो ज़ाहिर है 12वें, लेकिन दौलत जो इनका कैरियर है वो है बाहर के मुल्क ही। थोड़ा कमाई या ज़्यादा कमाई, इन्होंने कमाना बाहर के मुल्क ही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इस बात की समझ आ गई होगी कि मैं जब हाथ की लाइनों को पढ़ता हूँ तो मुझे बंदे की काफ़ी हद तक, बल्कि 60 to 70% या 80% मैं इंसान की ज़िंदगी के बारे में जान लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि इसकी शादी किस कदर कामयाब होगी, किस कदर प्रॉब्लम आएंगे। और जो रही सही कसर होती है फिर मैं लोशोबर चार्ट बना के देख लेता हूँ। उसमें इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आनी होती हैं, प्रॉब्लम आनी होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, वो मैं फिर लोशोबर चार्ट से देख लेता हूँ। इनके मुझे हाथ की लाइनों से और
ہاتھ کی لائنوں کو جو ماپنے کا میرے پاس پیمانہ ہے کہ جو کچھ میں ہاتھ کی لائنیں دیکھ کے میں جو چیزیں بتا رہا ہوں اس کو میں پھر لوشوبر چارٹ سے وہ چیزوں کو ماپ لیتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے لوشوبر چارٹ میں نظر آ رہی ہیں، پھر ہاتھ کی لائنیں بھی وہی بتا رہی ہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہے، پرابلم ہے، شادی میں مسئلے ہو سکتے ہیں، پردیس میں جا کے پرابلم آ سکتے ہیں، تو پھر جو رہی صحیح مزید کثر ہوتی ہے پھر میں ویدک کنڈلی بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ مجھے 3 علوم سے نوازا ہے۔ مجھے علم الاعداد، لوشوبر چارٹ پہ بڑی زبردست کمانڈ ہے، اور اس کے علاوہ مجھے جو ہاتھ کی لائنز کا جو علم ہے وہ تو تقریباً میں نے 35-40 سال اس علم کو میں نے ٹائم دیا ہے۔ شکر الحمدللہ پامسٹری بھی میری اسٹرانگ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی ایکوریٹ پروڈکشن میں دیتا ہوں۔ اور یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ تو ابھی مجھے 2-3 سال ہوئی ہیں، 2-3 سال ہوئے ہیں یہ سیکھ رہا ہوں ابھی میں، شکر الحمدللہ اس پہ بھی اب میری اچھی خاصی کمانڈ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں اس کو مزید میں سیکھوں، تاکہ کیونکہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ تو مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ انسان پیدا ہونے سے لے کے جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ سیکھتا رہتا ہے۔ تو میں بھی اسی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، میں بھی سیکھتا رہتا ہوں، قرآن کے حوالے سے بھی سیکھتا ہوں، دین اسلام کے حوالے سے، پبلسٹی کے حوالے سے، یعنی کہ میں بہت سارے علوم میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور میں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر جتنی میں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اتنا نوازا بھی ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بنے گا، آپ کی پام ریڈنگ ہوگی، اور جنم کنڈلی سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ جیسے میں نے ان کے 12ویں گھر کو دیکھا، تو 12ویں گھر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کب تک باہر کے ملک جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا، یا جا کے واپس تو نہیں آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ذائچے سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو وہ میری بہنیں یا وہ میرے بیٹے یا بھائی جو باہر جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یورپ کا ویزا لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کینیڈا امریکہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جنم کنڈلی بنوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ذائچہ بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ فیل کروانا چاہتے ہیں نا، تو آپ میرے جو میں نے آپ کو اپنے 2 واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، ایک نمبر اوپر ہے اور نیچے والا میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ان دونوں نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کا مجھے کیا چاہیے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں مجھے بالکل صاف اور کلیئر بھیجنی ہے، رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی۔ وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو سیمپلز کی پکچر بھیج دوں گا، آپ نے اس اینگل سے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی ہیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تیسرے نمبر پہ، اور آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے، آپ سے بڑے کتنے ہیں، آپ سے چھوٹے کتنے ہیں۔ تو بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ٹائم آف برتھ نکل آئے گا۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بتانی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی آپ کا ٹائم آف برتھ نکل آئے گا۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی، تو آپ کا لوشوبر چارٹ بھی بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی لائنز کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی لائن سے کیا کچھ پتہ چلایا جا سکتا ہے، آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، شادی آپ کی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ڈائیورس تو نہیں ہو جائے گی، تو یہ شادی کے متعلق لو میرج آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اولاد آپ کی ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی کتنی اولاد ممکن ہے، یہ ساری چیزیں ویدک کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتی ہیں اور ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتی ہیں۔ تو باقی اگر ویدک کنڈلی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو یہ جو میرا دوسرے نمبر پہ چینل ہے نا، وجدان ٹی وی پاکستان، میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ SNN ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں اور وجدان ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ SNN ٹی وی پاکستان پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لوشوبر چارٹ اور ساتھ ہاتھ کی جو لائنیں ہیں پامسٹری وہ سکھاؤں گا، اور وجدان ٹی وی پہ میں آپ کو اسٹرالوجی سکھاؤں گا۔ جو لوگ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، کنڈلی بنانا، ان کے ویدک کنڈلی کیسے بناتے ہیں، اس کو پڑھتے کیسے ہیں، تو اس کے لیے آپ وجدان ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم پابلسٹی بھی سیکھنے کو ملے گا، لوشوبر چارٹ بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا،
اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اسٹرالوجی، پامسٹری، یہ 3-4 علوم آپ کو میرے ان دونوں چینلوں پر آپ کو بالکل فری سیکھنے کو ملیں گے۔ تو فرینڈس، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔